واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی بھی نہ رہی، برق طبعی بھی نہ رہی، وہ شعلہ مقالی بھی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و اعزاز حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ شعبان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ شعبان کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بارے میں بہت محتاط رہتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ شعبان کی تاریخوں کو یاد رکھا کرو تاکہ رمضان کے روزوں میں تم پر کوئی فطور ظاہر نہ ہو، تم کسی غلطی میں مبتلا نہ ہو۔ انسان کے ذہن میں بات آتی ہے کہ یہ شعبان کی اتنی فضیلت کیوں بیان کی جاتی ہے، اس کی پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ مہینہ رمضان کا استقبال کرتا ہے، اسی لیے اس میں اتنی اہمیت ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ اس میں ایک رات ایسی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، کہ جس میں اللہ رب العزت اپنی امت کے گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ کتنے گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں لیٹی ہوئی ہوں، رات کا ایک پہر ہے، میں جاگتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہیں پاتی، تو میں تلاش کرتی ہوئی باہر نکلتی ہوں، تو جب جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچتی ہوں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ حدیث لمبی ہے، مختصر یہ بتاتا چلوں کہ جناب رسول اللہ حضرت عائشہ کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں، عائشہ آج شعبان کی 15 تاریخ ہے، اور شعبان کی 15 تاریخ کو اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنی امت کے گناہگاروں کو بخشتے ہیں۔ بنی کلب ایک قبیلہ تھا جس نے بہت ساری بکریاں رکھی ہوتی تھی، سینکڑوں نہیں ہزاروں بکریاں رکھی ہوتی تھی، تو فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ رب العزت اس مہینے میں، اس رات میں بخشش فرماتے ہیں۔ تو پتہ لگا شعبان کی جب نصف ہو جائے تو یہ بخشش کے ذریعے والی رات ہے، اس میں اللہ رب العزت اپنی امت کو بخشتے ہیں، اپنی امت کو معاف کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ہر چیز کے لیے قانون ہوتا ہے، ہر کسی کو بھی بخشا نہیں جاتا، جو ایک ضابطے کے اندر آتا ہے نا تو پھر اس کی بخشش ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے ان کا اقرار کر لے اور کہہ لے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اس شخص کی بھی اس رات میں بخشش ہو جاتی ہے۔ بخشش کے لیے ضروری نہیں کہ انسان جو ہے تھوڑا بہت بہت گناہگار بھی ہو، ایک دفعہ کہہ دے اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، اور 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ تو اس فکر کو لے کر وہ نکلتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہاں کوئی بڑے عالم یا علم والا کوئی شخص رہتا ہے؟ تو لوگوں نے رہبری کی اور کہا کہ بھائی فلانی بستی میں ایک شخص رہتا ہے راہب، اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ شخص اس راہب کے پاس چلا گیا، وہ عیسائی راہب تھا، تو اس نے بتایا کہ جناب مجھ سے تو بڑی غلطی ہوئی ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، 99 قتل۔ حالانکہ اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ایک شخص کا قتل گویا کہ پوری انسانیت کا قتل ہے، تو وہ کہتے ہیں میں نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں۔ تو راہب کو غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے تیری کوئی بخشش نہیں، تو جہنم میں جائے گا، تو جلے گا، سڑے گا۔ تو اس کو غصہ آتا ہے، جو غصے کا تو پہلے تیز ہوتا ہے جس نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، تو
تو اس کو غصہ آتا ہے, وہ کہتا ہے چلو سینچری پوری کرتا ہوں. اس آخری 100 ایک اور بندے کو قتل کر دیتا ہے, 100 بندے ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ دل میں ایک شمع تو جلی ہے توبہ کی, تو وہ پھر لوگوں سے پوچھتا ہے مجھے کسی بڑے عالم کا بتاؤ, کسی بڑے اللہ والے کا بتاؤ. تو اس نے کہا, ان لوگوں نے ان کی رہبری کی اور وہ ایک محلے میں چلا گیا. تو اس سے کہا کہ بھائی میں نے 100 قتل کیے ہیں, میری کوئی بخشش کی کوئی راستہ ہے, کوئی معافی کا کوئی طریقہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ایک طریقہ ہے, تم اس بستی کو چھوڑ کر ایک اللہ والوں کی بستی ہے وہاں چلے جاؤ, تمہاری بخشش ہو جائے گی. کیونکہ یہاں رہو گے تو وہی یار بھی رہیں گے, دوست بھی رہیں گے, تو تم یہ گناہ نہیں چھوڑ پاؤ گے, تو تم دوسری بستی میں چلے جاؤ اللہ والوں کی. بندہ کہتا ٹھیک ہے. وہ اس نیت سے چل پڑتا ہے. چلتے 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 اس کی موت آ جاتی ہے, ابھی راستے میں موت آ جاتی ہے. اب جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں, جہنم کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں. جہنم کے فرشتے کہتے ہیں اس کو تو ہم نے لے کے جانا, اس نے تو 100 قتل کیے ہوئے ہیں. جنت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں, چونکہ یہ اللہ کے راستے میں چل پڑا تھا تو اب یہ جنت کا مستحق ہے. تو ایک فرشتہ اور آتا ہے اسی تنازع کے دوران, تو وہ کہتے ہیں جناب ایک کام کرو, آپ جگہ ناپ لو, اگر جہاں یہ جا رہا تھا وہ جگہ کم ہوئی تو جنت والے لے جائیں, اور اگر جہاں سے آ رہا تھا وہ جگہ کم ہوئی تو پھر جہنم والے لے چلیں. تو جب جگہ ناپی گئی وہ جگہ کم تھی جس طرف وہ اللہ والے رہتے تھے, تو اس وجہ سے اس کو جنت کے فیصلے ہو گئے. تو بہت بڑا گناہگار کیوں نہ ہو, ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. اور یاد رکھیے گا یہ موقع بھی انسان کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی وجہ سے بہت بڑی جماعت کو کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہوتا ہے, بہت بڑی جماعت کی وجہ. مثال کے طور پر یہ جو کرونا کے حالات ہم پر آئے, یہ جو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی, تو اس پر نہ جانے کس کی گناہوں کی بدولت یہ جو ہے نا پوری امت کو یہ چیز سہنی پڑ رہی ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط سالی پڑ گئی اور بارشیں ہونا بند ہو گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلتے ہیں کھلے میدان میں, روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ بارش برسا دے, اللہ بارش برسا دے, کہ جانور بھی, بچے بھی, بوڑھے بھی قحط سالی کی وجہ سے انتقال کر رہے ہیں, مر رہے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں کہ آسمان میں کوئی ہلچل نہیں ہو رہی. تو چونکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے, اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, اللہ رب العزت سے فرماتے ہیں اللہ جی بہت سارے لوگ قحط سالی کی وجہ سے انتقال کر رہے ہیں, بچے بھی تڑپ رہے ہیں, تو آپ بارش برسا دیجیے. تو اللہ فرماتے ہیں موسیٰ تمہاری اس جماعت میں میرا ایک ایسا گناہگار ہے کہ جس نے 40 سال ہو چکے ہیں کہ میری نافرمانیاں کر رہا ہے. جب تک وہ شخص اس جماعت سے اٹھ کے نہیں جاتا میں بارش نہیں برساؤں گا. ایک شخص کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, کہتے ہیں جناب اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں کہ ہماری اس جماعت میں ایک ایسا گناہگار ہے کہ جب تک وہ یہاں سے اٹھ کے جاتا نہیں, میں اللہ فرماتے ہیں میں بارش برساتا نہیں. تو اس بندے کو یہاں سے جانا ہوگا. اب کوئی اٹھ رہا نہیں ہے تو وہ جو گناہگار ہوتا ہے اس کو تو پتہ لگ جاتا ہے یہ ساری کارستاری میری ہے, یہ ساری جو پوری امت پر عذاب آیا یہ تو میری وجہ سے آیا ہوا ہے. تو وہ شخص اپنے گھٹنوں میں سر دیتا ہے, زور و قطار روتا ہے, کہتا ہے اللہ جب میں آپ کی نافرمانی کرتا تھا آپ نے تب بھی میرے عیوبوں کو چھپا کے رکھا, آج مجھے قوم کے سامنے رسوا نہ کیجیے گا, مجھے قوم کے سامنے رسوا نہ کیجیے گا, مجھے معاف فرما دیجیے. تو زور و قطار بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش بھی ہیں اور حیران بھی ہیں. خوش تو اس وجہ سے کہ قحط سالی ختم ہو جائے گی, بارش ہو رہی ہے, اور حیران اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے تو فرمایا تھا کہ جب تک یہاں سے اٹھ کے کوئی جاتا نہیں میں بارش برساتا نہیں. ہم میں سے تو کوئی اٹھ کے گیا نہیں اور بارش ہونا شروع ہو گئی. تو اللہ رب العزت سے یہ پوچھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ پہلے جس شخص کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا تھا اب اسی شخص کی توبہ کی وجہ سے میں نے بارش برسا دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور سوال کیا, اے اللہ وہ نیک آدمی کون ہے جس کی وجہ سے آپ نے بارش برسائی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں موسیٰ
میں نے تو اپنے اس بندے کا نام تب بھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا جب وہ میرا نافرمان تھا، اب تو وہ میرا اپنا بن چکا ہے، کیسے میں تمہارے سامنے اس کا نام ظاہر کر سکتا ہوں؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے گناہ کی وجہ سے بہت بڑی جماعت کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ اب جیسے یہ حالات آئے تو ہم ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کیا یہ وبا، یہ جو مسائل، یہ پریشانیاں، یہ ٹینشنیں جو آئی ہیں، کیا اس کا ذمہ دار میں تو نہیں، اس کا قصوروار میں تو نہیں، اس کی جو وبا کا ذریعہ ہے وہ کیا میں تو نہیں ہوں؟ تو ہر انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہمیں نہ جانے کس چیز کی جو ہے وہ اکڑ ہے، نہ جانے کس چیز کا تکبر ہے، نہ جانے کس چیز کا جو ہے مان ہے۔ جناب یاد رکھیں، جو بھی کر لیں آخر موت ہے، اس سے آگے ہم نہیں نکل سکتے۔ اور پھر یہ جو چند دن پہلے ایک اسلام آباد میں ایک مارچ کیا، عورتوں کی آزادی کے نام سے ایک مارچ کیا، جس میں بیہودہ قسم کے نعرے لگائے گئے کہ میرا جسم میری مرضی، اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب یہ مرد کا جسم بھی مرد کا نہیں ہے، اللہ کا ہے، عورت کا جسم بھی عورت کا نہیں ہے، اللہ کا ہے، یہ سب اللہ کا ہے۔ تو جناب بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدی، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص برائی کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کے اندر طاقت ہے، قدرت ہے کہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، تو اس کو چاہیے ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اتنا جگرا نہیں ہے کسی کو ہاتھ پکڑ کر کہہ دے کہ بھائی ایسا نہ کرو، تو کم از کم زبان سے کہو فلانے جو تو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے۔ اور اگر اتنا بھی جگرا نہیں ہے کہ کسی کو روک سکو زبان کے ذریعے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لم یستطع فبقلبه ذلك اضعف من الایمان، اور اگر اتنا بھی نہیں ہے کسی کو منہ سے کہہ سکو کہ فلانے یہ گناہ نہ کرو، تو کم از کم اس برائی کو ہم دل میں تو برا جان سکتے ہیں۔ تو اگر ہمارے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی گھر والوں عورتوں کو روکیں، تو کم از کم اس گناہ کو ہم دل میں تو برا جانیں، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ تو یہ جو مسائل ہوتے ہیں، یہ جو وجہ ہوتی ہیں، یہ وباؤں کا ذریعہ بنتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرنی ہے، اللہ کو راضی بھی کرنا ہے، اور گناہوں کو چھوڑنا بھی ہے۔ دیکھیں گناہ سے توبہ کیا ہے کہ ایک دفعہ انسان زبان سے یہ کہہ دے اللہ جی آج کے بعد نہیں کرتا، اور گناہ کے بعد کیا کام کرنا ہے کہ آج کے بعد نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر ہو بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص دن میں 70 مرتبہ ایک ہی گناہ دہراتا ہے لیکن توبہ کرتا ہے تو اللہ 70 مرتبہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں روز دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، حالانکہ وہ محفوظ بھی ہیں، معصوم بھی ہیں۔ اور ہم جو گناہوں میں لتے جو ہیں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم جو ہے نا استغفار کی طرف نہیں جاتے، توبہ کی طرف نہیں جاتے۔ تو جناب کرنا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، توبہ کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اور پھر دیکھیے کہ جب اللہ کو منائیں گے پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی آئیں گی۔ وہ جو شاعر نے کہا نا کہ بہت مصروف رہتے تھے ہواؤں پہ حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی، کوئی بے فکر بیٹھا تھا کسی کے ہاتھ حکومت تھی، سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بلا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے خدا ناراض کر بیٹھے۔ اب اس نے جو منہ پھیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا ہے کہ اس کا گھر بھی خالی ہے، قہر دنیا پہ طاری ہے، ابھی بھی وقت ہے لوگوں خدا سے گڑ گڑا کر تم ابھی توبہ کرو لوگوں، وہ جلدی مان جاتا ہے وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، کہیں گر دیر ہو جائے زمین ساری پلٹ جائے، ابھی بھی وقت ہے لوگوں خدا راضی کرو لوگوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکی ٹھکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتیں ادا کر لیجیے۔